محبت میں دیوار اور کتے کے قدم چومنا۔ ایک بار مجنوں کو کسی نے دیکھا کہ ایک کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ اس نے پوچھا، اے مجنوں، تو ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجنوں نے کہا، یہ کتا لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے، میں اس لیے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ ایسے مست اور عقل میں خرابی آئے ہوئے انسان کو مجنوں پاگل نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ کسی فارسی شاعر نے یہ بات شعر میں کہی ہے، مجنوں لیلا کی گلی کا طواف کیا کرتا تھا اور یہ شعر پڑھا کرتا تھا، میں لیلا کے گھر کی دیواروں کا طواف کرتا ہوں، کبھی یہ دیوار گھومتا ہوں، کبھی وہ دیوار گھومتا ہوں۔ اور دراصل ان گھروں کی محبت میرے دل پر نہیں چھا گئی، بلکہ اس کی محبت جو ان گھروں میں رہنے والی ہے۔ ایک دفعہ حاکم شہر نے سوچا کہ لیلا کو دیکھنا چاہیے کہ مجنوں اس کی محبت کے افسانے ہر ایک کی زبان پر ہیں۔ جب سپاہیوں نے لیلا کو پیش کیا تو حاکم حیران رہ گیا کہ ایک عام سی لڑکی تھی، نہ شکل، نہ رنگ، نہ روپ تھا۔ اس نے لیلا سے کہا، تو دوسری حسیناؤں سے زیادہ بہتر نہیں ہے؟ کہنے لگی، خاموش رہ، کیونکہ تو مجنوں نہیں ہے۔ دیکھیے مگر مجنوں کی آنکھ سے۔ ایک بادشاہ نے لیلا کے بارے میں سنا کہ مجنوں اس کی محبت میں دیوانہ بن چکا ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں لیلا کو دیکھوں تو صحیح۔ جب اس نے دیکھا تو اس کا رنگ کالا تھا اور شکل بھدی تھی۔ وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے لیل یعنی رات جیسی کالی ہونے کی وجہ سے اس کو لیلا یعنی کالی کا نام دیا۔ لیلا کے بارے میں بادشاہ کا خیال تھا کہ وہ بڑی نازنین اور پری جیسی چہرے کی ہوگی، مگر جب اس نے لیلا کو دیکھا تو اس سے کہا، تو دوسری عورتوں سے تو زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے یہ کہا تو لیلا نے جواب میں یہ کہا، خاموش ہو جا، تیرے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں۔ اگر مجنوں کی آنکھ ہوتی تو تجھے دنیا میں میرے جیسا خوبصورت کوئی نظر نہ آتا۔ اسی طرح میرے دوستو، محبت الہی کی آنکھوں سے اس کی کائنات کو دیکھیں گے تو ہر جگہ جمال خداوندی نظر آئے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اس کو کسی نے دیکھا کہ ریت کی ڈھیر پر بیٹھے کچھ لکھ رہا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، جنگل میں ایک آدمی نے ایک بار مجنوں کو دیکھا کہ غم کے بیابان میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ ریت کو اس نے کاغذ بنایا ہوا تھا اور اپنی انگلی کو قلم اور کسی کو خط لکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اے مجنوں شیدا، تو کیا لکھ رہا ہے؟ تو کس کے نام یہ خط لکھ رہا ہے؟ مجنوں نے کہا، لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، اس کے نام کو لکھ کر اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب دنیا کے محبوب کا نام لکھنے اور بولنے سے سکون ملتا ہے تو محبوب حقیقی کے ذکر و نام لینے سے کس قدر سکون ملے گا۔ نمازی کو مجنوں کی تنبیہ۔ ایک دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ مجنوں لیلا کی محبت میں غرق تھا۔ وہ اسی مدہوشی میں اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ اس نمازی نے نماز پوری کر کے مجنوں کو پکڑ لیا۔ کہنے لگا، تو نے میری نماز خراب کر دی کہ میرے سامنے سے گزر گیا، تجھے اتنا نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ خدا کے بندے، میں مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں، مگر وہ محبت اتنی حاوی ہوئی ہے کہ مجھے پتہ نہ چلا کہ میں کسی کے سامنے سے گزر رہا ہوں، اور تو خالق کی محبت میں گرفتار ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، تجھے اپنے سامنے سے جانے والوں کا پتہ چل رہا تھا۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور لکھتے جائیں۔